پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ اسلام نے خلاصہ جو بیان کیا گیا ہے نا کہ النصح للہ وللمسلمین، للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور مخلوق کا حق ادا کرنا ہے۔ ان دو قسم کے حقوق کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو ان دو کے حقوق کو اسلام ان کی تاکید بھی کرتا ہے اور ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کے حقوق کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اور جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا بھیانک، اتنا ڈراؤنا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ اللہ کے ایسے حقوق ہو سکتے ہیں یا اللہ ان باتوں پہ خوش ہو سکتا ہے۔ اور مخلوق کے حقوق کا بھی کوئی کانسیپٹ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ کے حق کی میں بعد میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس کا رمضان سے تعلق ہے، تاکہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں۔ پہلے میں مخلوق کے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ مخلوق کے حقوق کی اسلام کے علاوہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا، ان میں مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ بھائی جتنے بھی انسان ہیں نا، سب کیا ہیں؟ برابر۔ یہیں سے دھاندلی کیا ہو گئی ہے؟ بولو، نہیں آ رہی بات میرا خیال۔ یہیں سے کیا ہو گئی؟ آپ نے مشاہدے کے خلاف ایک نظریہ فرض کر لیا۔ وہ ایک چٹکلا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا، وہ چیلا اور گرو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے نا۔ ایک گرو ہوتا تھا جو ان کا چیلا، اور ایک چمچا ہوتا تھا جو گرو کا چمچا۔ یہ دونوں کسی ملک میں گئے، پتہ چلا کہ جی وہاں سب برابر ہے، سب کے حقوق کیا ہیں؟ سیم۔ تو گرو نے کہا چل چیلے اس ملک میں چل کے رہتے ہیں جہاں ایکویلٹی کی بیس پہ سب کے رائٹس کیا ہیں؟ برابر، سارے ایک جیسے، وہاں بڑا امن ہوگا، سکون ہوگا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ تو چیلے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی کا مرتبہ زیادہ کسی کا مرتبہ کم، تو سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صحیح کنٹری نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں بڑا اچھا کنٹری ہے، چلتے ہیں۔ تو جب یہ اس ملک میں گیا نا تو پتہ چلا جی کسی مجرم کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ اب یہ لوگ گئے پھانسی کا منظر دیکھنے کے لیے، تو وہ جو مجرم تھا اس کی گردن بہت موٹی تھی، جیسے ہمارے وہ ایک ہیں ان کی گردن اتنی موٹی ہے کہ پھانسی دی نہیں جا رہی ان کو، تو اس وجہ سے وہ ہر دفعہ بری ہو جاتے ہیں۔ اب کون ہے میں زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، کئی دفعہ ان کو پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا، لیکن پھانسی دینے سے پہلے وہ فیصلہ اس لیے واپس لیا گیا، جہاں تک میرا ایک تجزیہ ہے کہ وہ گردن پھندے کے حساب سے، یعنی اتنی بڑی گردن ہے کہ ابھی تک ایسا پھندا انہوں نے ایجاد ہی نہیں کیا۔ تو جب اس کو پھانسی پہ لے کے کسی کو لے کے گئے تو اس کی گردن موٹی تھی، پھندا کیا تھا؟ چھوٹا تھا۔ وہاں بحث ہو گئی یار یہ تو پھندے پہ آ ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ نے کہا دیکھو ہمارے یہاں سب برابر ہیں، یہ نہیں آ رہا نا، تو جو آ رہا ہے اس کو لٹکا دو۔ سب کے حقوق کیا ہیں؟ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے۔ اگر مجرم کی گردن نہیں آ رہی تو پھانسی تو دینی ہے، تو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو۔ تو گرو کی آ رہی تھی، گرو کی گردن آ رہی تھی، اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، وہ بھاگا اور توبہ کی بھائی آئندہ میں کبھی کسی ایسے کنٹری میں نہیں جاؤں گا جن میں سب کے حقوق کیا ہیں؟ برابر ہے۔ یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ نیچرل نہیں۔ انہوں نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مرد اور عورت کو سیم حقوق ہیں دونوں کے۔ اسلام نے دونوں کی دیکھا کہ بھئی یہ میڈیکلی سیم نہیں ہے تو حقیقت میں کیسے سیم ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے قانون بنایا، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ بولے بھائی، مرد ہوگا۔ عورت شوہر کے ماتحت اور تابع ہوگی، غلام اور لونڈی نہیں ہوگی، ماتحت اور تابع ہوگی۔ یہ بالکل ایک نیچر کے حساب سے تھا۔ اسلام نے بتایا کہ سب کے حقوق برابر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے کس کا حق ہے بھائی مخلوق میں؟ تمہارے پیرنٹس، تمہارے ماں باپ۔ آپ نے ایئر ہوسٹس کا اسٹائل بات کرنے کا، سب حضرات نے یہاں جہازوں میں سفر کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، بڑی تمیز سے بات کرتی ہے، لیکن اسلام اس اخلاق اور تمیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ تمیز اگر اپنے ابا کے ساتھ اور اپنی اماں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے اس پہ ثواب ملے گا، کسٹمر کے ساتھ ہے تو تنخواہ ملے گی، ثواب بولے نا کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں ملے گا۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ یہ گورا بتا سکتا ہے یہ باتیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ تمہارے اخلاق کا سب سے پہلے حقدار تمہارے گھر والے ہیں، جو ریلیشن ہے۔ کمال کی بات یہ کہ ریلیشن کے حقوق تو بعد کی بات ہے، ریلیشن ہی ختم ہو گئے۔ ریلیشن وجود میں آتے ہیں نکاح سے، اس سوسائٹی میں نکاح کیا ہو گیا؟ ختم۔ اسلام نے بتایا کہ
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک رشتوں میں تقسیم کر دیا اس نے، تو رشتے ختم ہو گئے وہاں پہ۔ تو مخلوق کے حقوق میں اسلام نے سب سے پہلے رشتوں کو بیان کیا ہے کہ بعد والے بعد میں، سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، پھر بھائی بہن ہیں۔ بار بار قرآن میں لفظ آتا ہے نا اقربا، قریب کے لوگ، قریب کے لوگ، جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا حق بھی سب سے زیادہ۔ اور پھر اس میں وراثت کے حکام بیان کیے، اس میں نان نفقے کے حکام بیان کیے۔ آپ حیران ہوں گے، یورپ میں آپ جاتے ہیں ساری ذمہ داریاں اسٹیٹ کے ذمے ہیں، وہاں معذوروں کو پالنا، ایک معذور بھائی ہے، بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس معذور کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی۔ بھائی اسٹیٹ کا کیا لگتا ہے؟ وہ اسٹیٹ پال رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پال رہی ہے۔ کیوں پال رہی ہے؟ اس لیے کہ بھائی پالنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اسٹیٹ نہ پالے، روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوں گے وہ معذور لوگ۔ بوڑھے ماں باپ کو وہاں کون پال رہا ہے؟ اولاد پالتی ہے؟ نہ اسٹیٹ۔ حالانکہ اسٹیٹ نے نہ جنا، نہ اسٹیٹ نے پیدا کیا، نہ ان کی پیدائش پہ اسٹیٹ کو خوشی ہوئی۔ اسٹیٹ میں جو حکمران ہیں وہ 5-5 سال کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ ایک قانون شخصی ہے جس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا، ایک لیگل پرسن جسے کہا جاتا ہے، ایک فرضی پرسن ہے۔ اس فرضی پرسن کے وہ بوڑھے ماں باپ کو بھی پال رہا ہے، وہ فرضی پرسن جو ہے وہ اولاد کو بھی اور معذوروں کو بھی پال رہا ہے۔ تو آپ بتاؤ، ریلیشن فرضی شخص سے بڑھ رہا ہے، آپس کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ اسلام ہے جس نے بتایا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کوئی خاندان میں معذور ہو، کما نہیں سکتا، تو اس کا نان نفقہ اس کے وارثوں پر ہے۔ دیکھا جائے گا یہ مر جاتا تو اس کے کس وارث کو کتنے پرسنٹ ملتا، تو اتنا ہی نان نفقہ، اتنے ہی پرسنٹیج کے حساب سے اسلام نے ڈیوائڈ کیا، اس کے ریلیٹیوز اور رشتہ داروں پہ ڈیوائڈ کیا ہے۔ ماں باپ کا خرچہ ڈالا ہے اولاد کے ذمے۔ تو یہ جو ریلیشن کا ایک نظام پیش کیا، یہ کس کا پیش کردہ نظام ہے؟ یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے آپس میں ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور محبتیں آپس میں ملتی ہیں۔ گوروں کا بڑھاپا بہت خطرناک، جتنی جوانی ان کی عیاشی میں گزرتی ہے نا، اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ میں تو ایک بات لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے گوروں میں بوڑھی عورتوں کو کتوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں یہاں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے کتے کا بہترین آلٹرنیٹ میاں دیا ہے آپ کو۔ جوانی میں شادی کر کے میاں کو پال لو، یہ بڑھاپے میں بغیر دم کے کتے کا، استغفر اللہ زیادہ ہو گئی، یعنی حقیقت تو یہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ نہ اولاد ہو رہی ہے نہ میاں ہے، بڑھاپے میں کتے ہو، اور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اتنا دے رہی ہے۔ گورنمنٹ تمہیں محبت تھوڑی دے سکتی ہے، تمہاری تنہائی تھوڑی دور کر سکتی ہے۔ تبھی اس غیر فطری طرز حیات کا یہ نتیجہ ہے کہ خودکشیوں کا ریش اتنی ترقی کے باوجود یہاں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسلام، قرآن کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام نام ہے اس فطرت کا، اس نیچر کا جس نیچر پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو جو دعویٰ کیا، قانون اسی دعوے کے حساب سے دیے اسلام نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ یہ تو مختصر میں نے حقوق العباد کی بات کی ہے۔ اسی طرح اسلام میں اللہ کے حقوق کی بڑی ویلیو ہے۔ ہم جب دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی ڈکشنری سے اللہ کا لفظ کیا ہو گیا؟ بولیں، صرف وہ او مائی گاڈ کی حد تک رہ گیا ہے۔ جب کوئی ٹینشن ہو، او مائی گاڈ، بس اس سے زیادہ گاڈ سے رشتہ کیا ہے؟ ختم۔ جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ جیسے ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی، کیونکہ انہوں نے آپ کو جنا، اس سے بھی زیادہ رشتہ آپ کا خالق کے ساتھ ہے، جو کریٹر ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کرنے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ بیان اور ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ نے بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خدا ہے نا، اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے۔ ایک تو اس نے بتایا کہ مخلوق کا حق بھی اصل میں خدا ہی کا حق ہے۔ آپ مخلوق پہ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی کس کے حکم پہ؟ آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ماں باپ کا نہیں ہے، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، گاڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ۔ سورہ دہر میں آپ دیکھیں نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں کھلا رہے۔ جب ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں تو ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے
اور نہ شکریہ چاہیے ہمیں. یہ لفظ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمیں بدلہ کس سے چاہیے؟ خدا سے. غیر مسلم جب مخلوق کو کھلائے گا خدا کے لیے نہیں, وہ ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے کہ میں انسان ہوں, انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہوتا ہے, اس رشتے کی لاج میں کھلائے گا. جبکہ مسلمان جب انسانوں کو کھلائے گا تو یہ کس کے آرڈر پہ؟ یہ خالق کے حق کو پورا کرنے کے لیے کھلائے گا. لہذا اس کے لیے اس کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریٹرن میں شکریہ بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھ لیں نا, لوگ ایک بہت اشکال کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے, زکاتیں دبا کے ادا کر رہے ہیں, غریبوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے, ان کو پتہ ہی جو ہم زکات یا صدقے دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں, وہاں سے مل جائے گا ہمیں. حکومت کو جو دیں گے اس پہ لوگوں کو اطمینان کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, کس کے پیٹ میں جائے گا. میں لاہور گیا اور انڈس ہاسپٹل آپ جا کے دیکھیں, ان کی کروڑوں اور بلکہ اربوں روپے کا بجٹ ہے. سارا بجٹ ٹوٹلی عوام اٹھا رہی ہے. جو ہاسپٹل میں ڈائلسس کے پیشنٹ کا فری علاج, ہارٹ پیشنٹ کا فری علاج. میں یورپ بھی گیا, وہاں میں نے دیکھا فری علاج کرتا کون ہے؟ فری علاج اسٹیٹ, حکومت. یہاں بھی ہم دیکھیں بہت سے اسپتال فری علاج, ایک بھی گورنمنٹ کا ایسا اسپتال نظر نہیں آیا جہاں ٹوٹلی علاج کیا ہو فری. اور جو فری والے ہیں وہاں علاج سے زیادہ بیمار ہونے کا ریشو کیا ہے؟ آپ ذرا چلیں نا, پان گٹکے کی جو پیکیں آپ کو فری ہسپتالوں میں نظر آئیں گی, وہ دیکھ کے ہی آدمی بیمار ہو جائے. تو یہاں عوام تو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے, گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی. وہاں گورنمنٹ پوری کر ہی اس لیے رہی ہے کہ عوام پوری نہیں کر رہی, وہاں پہ کر بھی نہیں سکتی. کیونکہ بڑے بڑے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے, وہ موٹیویشن مذہب تو آپ کو دے سکتا ہے, وہ حکومتیں آپ کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتی. ممکن ہے لوگ کہیں کہ یار فلاں ہسپتال وہاں بھی چلا رہے ہیں, بھائی اتنا پیسہ جو غربت یہاں ہے, یہ غربت تھوڑا پارسل کرو نا وہاں پہ, پھر دیکھو چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے اللہ کے حق بھی بیان کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں. اس نے بتایا کہ 5 قسم کی عبادتیں, 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ, نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں, لباس کو پاک کریں, ٹائمنگ بھی کتنی بہترین, صبح صبح آپ اٹھیں. جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے, میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ, بولو نا, کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے. بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم. اور تہجد میں اٹھیں تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی, بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا, بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے, تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کرتا ہے. طریقہ ایسا رکھا گیا ہے, وضو کرو, دانت صاف کرو, طہارت حاصل کرو, یہ غسل, تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے, اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا. ہے یہ مخلوق کے لیے, لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں. ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں, نا 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 نا, غریبوں سے تو ہے ہی نہیں. غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا. درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں. ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے, دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی. نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لیں, اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی, اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں.
آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا.